وہ جس کی مثال دینے کے لیے مصطفیٰ بھی سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بچوں کو کربلا میں بڑا مار۔ یوم حسین السیدہ زینب صلوات اللہ، جس کے دل میں مصائب کی میم ہونا، اسے سخت مصائب یا اونچی آواز کی ضرورت نہیں۔ یہ جو آپ کی مجلس کا عنوان ہے، اسی عنوان کے دو فکرے میں نے پڑھنے ہیں اور اپنے حصے کی نوکری مکمل کرنی ہے۔ باقی جتنی گریے کی خیرات ہو گئی، میری کوشش ہوگی مصائب تھوڑا مفصل ہو جائے۔ عزاداران امام مظلوم، اتنا پیار تھا بہن اور بھائی کا آپس میں، وہ عزادار چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو مصائب کے پہلے جملے کے انتظار میں۔ آقا حسین جب بھی مدینے سے جاتے سب سے آخر میں علی کی بڑی بیٹی کو مل کے جاتے، جب واپس آتے تو سب سے پہلے شریکت الحسین کے دروازے پر جاتے۔ پتہ ہے شریکت الحسین کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کے شریک ہونے سے بھی حسین لا شریک رہے، وہ جو حسینیت کا جز ہے۔ وہ بی بی ایک دن آقا حسین بہن کو مل کے مدینے سے باہر گئے، آنے میں اپنی ہی مشیت کے تحت میرے مولا حسین کو تھوڑی تاخیر ہوئی۔ جو ہی دروازہ کھولا نا گھر کا، دیکھا جناب فضا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیٹی کبھی ایک پاؤں اٹھاتی، کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتی۔ حسین تڑپ کے کہتے ہیں کب سے کھڑی ہے؟ کہا 4 گھنٹے سے کھڑی ہوں۔ حسین تیری راہ دیکھ رہی تھی، تجھے نہیں پتا میں زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ۔ اچھا اگر ہائے کی ہے تو پھر بہن اور بھائی کی محبت کا ایک فکرہ اور سنو گے۔ ایک دن شام کی ملکہ سائن ذوالفقار سائن، میری کوشش یہ ہے جی بسم اللہ میں بس ہاتھ پکڑنے کا میں تم جب مسائل کے پڑھ لوں۔ ایک دن شریکت الحسین اپنے صحن میں آرام فرما رہی۔ انہیں 1 منٹ بٹھائیے گا، ایک جس کا ہاتھ ماتم کے لیے اٹھا ہے ایک دفعہ ذرا میرے ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز، اپنی آخرت اپنی عاقبت کے لیے رونا ہے۔ علی کی بیٹی پر احسان کسی کا کوئی نہیں، نہ علی کی بیٹی ان مجلسوں کی محتاج ہے نہ تمہارے آنسوؤں کی۔ جس نے اپنی عاقبت کے لیے رونا ہے ایک دفعہ ذرا سار اٹھا کے فکر سننا، اور اس کے بعد جتنا مصائب کا ہوگا میں پڑھوں گا۔ لیکن یہ میری آج کی مجلس کا حصہ ہے جو مکمل ہو جائے اس عنوان کا، شریکت الحسین۔ صحیح میری کوشش ہے میں وہ مصائب نوجوانوں کے حوالے اپنی اس ظاہری زندگی میں کر جاؤں کہ جو ان کے اکیلے بیٹھ کے رونے کے لیے بھی کافی ہو جائیں۔ بی بی آرام فرما رہی تھی اپنے صحن میں کہ وہاں سے سورج کی کرنیں صحن خانہ میں داخل ہوئیں۔ سیدہ کی نالین کا طواف کرنا شروع کیا۔ میرے مولا حسین صحن میں داخل ہوئے، دیکھا دھوپ کی کرنیں میری بہن پہ آ رہی ہیں۔ میرے مولا حسین اپنی ابا کے دامن کا سایہ کر کے بی بی کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو گئیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد آنکھ کھلی، رو کے کہتی ہے حسین تو میرا بڑا بھائی بھی ہے، حسین تو میرا امام بھی ہے۔ کتنی دیر ہو گئی؟ کہ بہن جب سے سورج کی کرنیں آئی ہیں تب سے حسین ابا کے دامن کا سایہ کر کے تیرے چہرے کے سامنے کھڑا ہے۔ بی بی فضا فرماتی ہیں اس دن سے لے کے 11 محرم تک علی کی بیٹی روز کہتی تھی اماں فضا دعا کرنا، حسین کا ایک قرضہ میرے اوپر ہے، اللہ کرے میں وہ قرضہ اتار لوں۔ بی بی فضا نے کہا وہ کون سا قرضہ ہے بیٹی علیہ؟ کہا میرا بھائی مجھے دھوپ سے بچانے کے لیے اپنی ابا کے دامن کا سایہ کر کے کھڑا رہا تھا۔ عزادارو جب مولا حسین پہ دھوپ آنے لگتی، کبھی غازی سایہ کرتے، کبھی مسلم سایہ کرتے،
کبھی عبداللہ بن جعفر طیار سایہ کرتے، کبھی علی اکبر سایہ کرتے۔ ایک موقع آیا جب 11 محرم کی صبح تھی، حسین کا جنازہ دھوپ میں پڑا تھا، ادھر سے دھوپ حسین کے لاشے پہ آئی۔ علی کی بیٹی بندے ہاتھوں سے کہتی ہے حسین معاف کرنا، آج دھوپ آ رہی ہے مگر میرے پاس چادر کوئی نہیں جو میں تیرے اوپر سایہ۔ یا سیدہ ہاتھ پکڑ لینا ماتمی کا جوان کا۔ ایسے میں مسائب آگے نہیں پڑھ پاؤں گا چونکہ میرے حصے کی نوکری ہوگی یہ مکمل۔ اگر دل لے مسائب پڑھوں تو اٹھے کوئی بندہ نہ بیٹھ کے سنے، آخری پرسہ جیسے دل چاہے پڑھ لینا۔ 11 محرم جو بھائی سے اتنا پیار کرتی تھی کہ پوری زندگی انتظار کرتی رہی کسی دن حسین پہ دھوپ آئے میں اپنی چادر کا سایہ کروں، رو کے کہتی ہے حسین معاف کرنا، آج میرے پاس چادر نہیں۔ صحیح ذوالفقار قوم میں حسین انصاریان ایرانی ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا 5 سال پہلے، میں معصومہ قوم کے حرم میں تھا، اس نے اسی موقع کے 2 فکرے پڑھے جو میں وہیں سے آغاز کروں۔ کہتا ہے بی بی رو کے کہتی ہے حسین اگر آج چادر ہوتی میں تجھ پر سایہ کرتی، حسین معاف کرنا اگر چادر ہوتی میں لاش پہ آنے میں اتنی دیر نہ کرتی، حسین معاف کرنا اگر چادر ہوتی میں تیری گردن کا لہو اپنی چادر سے صاف۔ یا حسین یا حسین یا حسین، ہر ہاتھ ماتم کر رہا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، میرے ساتھ پرسے میں شامل ہو جانا۔ عزاداران امام مظلوم، جو بہن بھائی سے اتنا پیار کرتی ہو وہ 11 محرم شمر سے کہہ رہی تھی اجازت ہے میں اسے رو لوں، اجازت ہے میں حسین کو رو لوں۔ کہتا ہے رونے کی اجازت نہیں ہے، جلدی سے بین کر کے اٹھ جا۔ رو کے کہتی ہے میرا دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرنے والا حسین۔ عزاداروں میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے بھائی کے جنازے سے ایسے نہیں اٹھایا، شمر نیزہ لے کر آیا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا میں نے شام غریبہ سے آج تک عالیہ کو اتنے نیزے مارے ہیں، اس نے 8 گھوڑوں والے بلائے۔ مقتل دربندی لکھتا ہے علی کی بیٹی کے شانوں میں رسی باندھی، حسین کے جنازے سے ایسے اٹھا رہے تھے۔ معصومہ کہتی جیسے جانوروں کو گرفتار کرتے ہیں، کبھی شمر میری پھپھیوں کو مارتا تھا، کبھی شمر مجھے یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ۔ ذرا جوانوں کے ہاتھ قابو میں رکھنا چونکہ مجھے پتہ ہے منزل بڑی مشکل آ گئی ہے لیکن مسائب 2 منٹ کا باقی ہے۔ عزاداروں ہر بی بی لاشِ حسین سے گرفتار ہوئی۔ پرانے ذاکری سننے والے لوگوں ادب بھی سنتے ہو، ذاکری میں ہر بی بی ایسے گرفتار ہوئی۔ ہائے کر کے گواہی دینا، ہاتھ نہ بھی اٹھے تو آخری فکرے پہ اٹھ جائے گا۔ یہاں ہر بی بی ایسے گرفتار ہوئی، یہاں ہر بی بی ایسے گرفتار ہوئی۔ مولا حسین مجھے تیرے فرش عزا کی قسم، میں نے مقتل میں پڑھائے اکیلی تھی حسین کی 4 سال کی معصومہ، جس کی گردن میں رسی ڈال کر کمر سے نکال کر شمر نے اونٹ کی پشت پہ بٹھایا تھا۔ جب دل چاہتا تھا رسی کھینچ کے کہتا تھا اب بلانا حسین کو، اب بلانا عباس کو۔ رو رو کے کہتی تھی نہ مار، ہمارا چھڑانے والا کوئی۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، سارے بیٹھنا بھائی، ابھی اٹھے کوئی نہ میں فکر پڑھوں۔ عزادارو واحد بھی حسین کی 4 سال کی معصومہ، جسے کبھی اونٹوں کے ساتھ دوڑایا، کبھی گھوڑے کے ساتھ دوڑایا۔ میں مقتل میں سے وہ فکر پڑھوں، تیرا جگر اگر کٹ گیا تو ذمہ داری میری نہیں۔ ایک دفعہ حسین کی 4 سال کی معصومہ اونٹ کی پشت سے نیچے گری،
شمر کے 5 سپاہی رونے لگے. شمر کہتا ہے میرے سپاہی ہو کے روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا شمر میرے بیٹا ذرا بیٹھنا. شمر ہم دیکھ رہے ہیں کبھی تو اسے اونٹوں کے ساتھ دوڑاتا ہے, کبھی تو اسے پیدل دوڑاتا ہے. بے غیرت کا بچہ ہنس کے کہتا ہے ایسا کام کروں گا کربلا کا ہر شہید تڑپے گا. کہتا ہے جاؤ ایک گھوڑا لے آؤ, میں حسین کی بیٹی کو اب گھوڑوں کے ساتھ دوڑاؤں گا. شمر گھوڑا لے کر آیا, سپاہی کے ہاتھ میں گھوڑا دیکھ کے کہتا ہے یہ گھوڑا نہیں چاہیے. سپاہی دوسرا گھوڑا لایا, کہتا ہے یہ بھی نہیں چاہیے. سائنس الفکار سے اللہ کرے نہ اگلا فکرہ حسین کی ماں نے دیا ہوتا نہ میں پڑھتا. کہتا ہے سارے گھوڑے نہیں چاہیے. سپاہی کہتے ہیں کون سا گھوڑا ہے جس کے ساتھ سکینہ کو باندھ کے دوڑانا ہے؟ کہا وہ گھوڑا لے آؤ جو حسین کے سینے کی ہڈیاں توڑنے کے لیے استعمال کیا تھا. بے غیرت کے بچے وہ گھوڑا لائے جو حسین کی لاش پہ دوڑا تھا, اس کے ساتھ معصومہ کو باندھا. کبھی اس بازار کبھی اس بازار. اچھا ماتمی کہہ رہے تو میں ایک فکرہ پڑھتا ہوں لیکن بڑے حوصلے سے سننا. کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار میں عزاداروں وہ جو بازاروں میں گھوڑوں کی ٹاپوں میں ایک دفعہ مارے کھاتی ہوئی آئی نا شام کے زندان میں کہہ رہی تھی میرا بابا کہاں ہے, میرا بابا کہاں ہے. شام کے اندر سائنس الفکار مولا آپ کو اس بی بی کا صدقہ بیٹا عطا فرمائے. شام کے زندان میں باپ کا سارایا جیسے چھوٹے بچے روتے نہیں, کہتی ہے بابا بابا یہ دیکھ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی, بابا میرے دان توڑ دیے, بابا شام والوں کا ہاتھ بڑا بھارا ہے, بابا جیسے دادی کی پسلیاں ٹوٹی تھی بابا میری بھی پسلیاں ٹوٹ گئی, بابا یہ دیکھ میرے بال 4 سال میں